شرک کیا ہے؟ شرک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے اندر کسی دوسرے کو اس کا شریک ٹھہرانا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک سے منع کیا ہے۔ شرک جو ہے وہ ایک تہمت ہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑا الزام ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی ممانعت فرمائی اور اس کو ایک بہت بڑا بہتان قرار دیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور جو اس کے علاوہ جو اس نے گناہ کیے ہوں گے، لِمَن یشاء، جس کے لیے چاہے گا اس کے لیے وہ معاف فرما دے گا، وَمَن یشرک بِاللَّهِ، اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ، فقد افترى اثما عظیما، تو اس نے بہت بڑا بہتان باندھا اللہ پر، اس نے بہت بڑا طوفان باندھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر۔ شرک جو ہے اس کی معافی نہیں ہے، ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے، ہر گناہ معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شرک کو کسی صورت بھی میں معاف نہیں کروں گا، سوائے اس کے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ اور ندامت کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ سے توبہ مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات پر کہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا، اس پر ندامت ہو، اس پر پشیمانی ہو، اس پر شرمندگی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے اس گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص خدا نخواستہ حالت شرک میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا، اس دنیا فانی سے چلا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ البتہ اس کے علاوہ جو اس نے گناہ کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے ان گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اب شرک کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یا اللہ کی صفات میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا، جیسا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، اسی طرح آتش پرست جو ہے وہ خدا بہت سارے خداؤں کے قائل ہیں، اور اس طرح سورج کی پرستش کرنے والے تھے، اور یہاں تک کہ بعض ایسے تھے جنہوں نے بتوں کی پرستش کی، وہ سارے کے سارے مشرک کہلاتے ہیں۔ مشرک انہیں کہا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب خدا کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں پیغمبر فلاں کام کر سکتا ہے، یا فلاں ولی فلاں کام کر سکتا ہے، یا فلاں شہید جو ہے وہ فلاں کام کر سکتا ہے، جیسے بارش کا برسانا، آسمان سے بارشوں کا برسانا، یہ خدا وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب اس میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی مرید ہو، چاہے کوئی پیغمبر ہو، چاہے کوئی ولی ہو، اور یہ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ بھی بارش برسا سکتا ہے، یا یہ بھی بیٹا دے سکتا ہے، یا یہ بھی بیٹی دے سکتا ہے، اس طرح کے الفاظ ادا کرنا یہ جو ہے شرک ہے۔ یا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے مرادیں مانگی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مارتا ہے، اللہ زندگی دیتا ہے، اللہ حیات و ممات دیتا ہے، مارتا بھی وہی، زندگی وہی دیتا ہے، اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں۔ اسی طرح دوسرے کے لیے یہ حکم ثابت کرنا کہ وہ بھی مار سکتا ہے، وہ بھی زندگی دے سکتا ہے، یہ شرک ہے۔ اسی طرح کسی کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا، اور نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، اب کسی آدمی کو اس طرح سمجھنا کہ یہ نفع انسان کو پہنچا سکتا ہے یا نقصان پہنچا سکتا ہے، شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح ایک شرک فی العلم ہے۔ شرک فی العلم یعنی کسی کے لیے اللہ کی یہ صفت ثابت کرنا، مثلا یوں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لا پیغمبر یا ولی غیب کا علم رکھتے ہیں، یعنی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا علم رکھتا ہے، لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ اب کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے یا یہ نظریہ یا سوچ رکھے کہ اللہ کی طرح یہ فلاں جو پیغمبر ہے، فلاں جو ولی ہے، وہ بھی غیب جانتا ہے، یا ان کو ذرے ذرے کا علم ہے، جس طرح کہ نعوذ باللہ خدا کو ذرے ذرے کا علم ہے۔ اب کسی شخص کے لیے یا کسی پیغمبر یا ولی کے بارے میں یہ کہنا کہ اسے بھی ذرے ذرے کا علم ہے، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، یہ شرک فی العلم ہے۔ اسی طرح شرک فی السمع والبصر، یعنی سننے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سمیع ہے، اللہ پاک ہر وقت سنتے ہیں، ہر جگہ سنتے ہیں، ہر حالت میں سنتے ہیں۔ اب دوسرے شخص کے لیے ثابت کرنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ سمیع ہے، معاذ اللہ، یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح بصر،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بصیر ہے، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ موجود ہے اور انسانوں کو دیکھ رہی ہے، اپنے مخلوق کو ہر حالت میں دیکھ رہی ہے۔ کسی شخص کے لیے، کسی پیغمبر کے لیے، ولی کے لیے، مرشد کے لیے یہ ثابت کرنا کہ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، یہ جو ہے وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اسی طرح شرک کی بہت ساری قسمیں علماء نے لکھی ہیں۔ اسی طرح شرک فی العبادت بھی، یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ جس طرح کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر کوئی شخص ایسا کرے خدا نخواستہ کسی پیر یا فقیر یا مرشد کے ہاں چلا جائے اور جیسے اللہ کی طرف سجدہ کیا جاتا ہے، اللہ کے سامنے پیشانی ٹیکی جاتی ہے، اسی طرح کوئی شخص وہ کسی پیر کے سامنے، کسی مزار کے سامنے یا اسی طرح کسی ولی کے دربار پر جا کر وہاں سجدہ کرتا ہے تو یہ شرک فی العبادت ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ چاہے کوئی پیغمبر ہو، چاہے کوئی پیر ہو، کوئی مرشد ہو یا بہت بڑا ولی ہو، اس کے سامنے جو ہے اس طرح نہ کیا جائے، کیونکہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، اور شرک کا گناہ جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، بہت بڑی تہمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بہت بڑا الزام ہے۔ اس شخص کی مغفرت نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس نے خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے دربار میں توبہ نہ کی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ ہر اس عمل سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوں، جس سے اللہ تعالی خفا ہوں، اور جس سے عذاب قبر اور آخرت کی پریشانیاں وہ بڑھیں، اور جس سے انسان کی مغفرت جو ہے وہ دشوار ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔